بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ سیرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو جاری ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا کریں۔ پتہ نہیں آپ کو سمجھ کیوں نہیں آتی، میں تو اس چیز سے پریشان ہوں کہ پتہ نہیں آپ کو سمجھ کس طرح آتی ہے، کون سی زبان آپ کو سمجھ آتی ہے کہ جس میں کہا جائے کہ جب حضور کا نام آئے تو درود پڑھا کریں۔ آج کا عنوان ہے کہ جھوٹوں کی سچی گواہیاں، یعنی کچھ بندے ایسے ہوتے جھوٹے ہیں لیکن جاتے جاتے بات سچی کر جاتے ہیں۔ جو سچا بندہ ہوتا ہے اس کے لیے جھوٹ بولنا بہت مشکل بات ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ہمیشہ سچ بولنا ہوتا ہے۔ لیکن جو جھوٹا بندہ ہوتا ہے اس نے اپنا کام نکلوانا ہوتا ہے، وہ جھوٹ کے ذریعے نکل جائے یا سچ کے ذریعے سے نکل جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ منافق آئے۔ قرآن پاک نے اس کو ذکر کیا، کہتے نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اچھا، اس کے جواب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ جو منافقین ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ انہوں نے بات سچی کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ بات ان کی ٹھیک ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے جو منافق ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات ان کے دل تسلیم نہیں کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بس زبان سے کہتے تھے لیکن یہ بات ان کے دلوں کے اندر راسخ نہیں تھی۔ اس کا یہ جواب ہے۔ تو منافق بندہ ایسے ہی کرتا ہے، اپنا کام نکلوانے کے لیے اگلے کی تعریف کرنی شروع کر دیتا ہے، بات سچی کرنی شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوتی۔ آج ہمارا حال بھی کچھ ایسے ہی ہے، ہم اس مرض میں بڑی کثرت کے ساتھ مبتلا ہو چکے ہیں، اللہ ہمیں اس مرض سے محفوظ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ غیر مسلم مصنفین کہ جن کو تاریخ نے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ گفتگو کریں، حضور کی سیرت طیبہ پہ لکھیں، اب تاریخ کے ہاتھوں مجبور ہو کہ انہوں نے لکھ تو دیا لیکن ان کے دل میں حضور کی محبت موجود نہیں۔ اس عنوان کے تحت ایک حدیث پاک لے آتے ہیں، الجامع الصحیح البخاری، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث روایت ہے کہ ایک مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے غلے کی حفاظت کرنی، رات کو تو نے غلے پر پہرا دینا ہے۔ غلے پر پہرا دے رہے تھے، ایک چور آ گیا، آپ نے اس کو پکڑ لیا، آپ اس کو پکڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس نے اپنی بے بسی ظاہر کی، میں مفلوج الحال ہوں، میں غریب ہوں، میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، آئندہ سے میں نہیں آؤں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کے اندر تو معاف کرنے کا جذبہ موجود تھا، جبکہ میرے اور آپ کے پاس یہ جذبہ موجود نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ چھوڑ دیا۔ صبح جب ہوئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آیا تھا تو اس نے بے بسی کا اظہار کیا، میں بہت مفلوج الحال ہوں، میں غریب ہوں، لاچار ہوں، تو میں نے چھوڑ دیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میں آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا۔ اور علم غیب کسے کہتے ہیں؟ اور علم غیب کے کوئی سینگ ہوتے ہیں؟ یہی ہے نا کہ ایک چیز موجود نہ ہو اس کے بارے میں خبر دینا۔ رات ہوئی، وہ پہرا دے رہے تھے، وہ آ گیا اپنا کام کرنے کے لیے، آپ نے پھر پکڑ لیا، اس نے پھر وہی منت سماج کی، جناب آپ کی مہربانی جانے دے، آئندہ میں نہیں آؤں گا، آپ نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ تو عرض کی حضور آیا تھا تو میں نے پکڑ لیا، اس نے منت سماج کی تو میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا آج پھر آئے، آج پھر آئے۔ جب تیسری بار آئے نا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بھی آج تو میں نے تجھے چھوڑنا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، وہ کر لیا کرو، آپ کا مال محفوظ رہ جائے۔ کہا بتا۔ وہ کہنے لگا کہ جب سونے لگے نا تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ چلا گیا۔ صبح ہوئی تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رات والے چور کا کیا بنا؟ عرض کی حضور آج آیا تھا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا میں نے تجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ جاتے جاتے ایک وظیفہ بتا گیا۔ اس نے کہا جب سونے لگو تو اپنے مال کے ارد گرد آیت الکرسی پڑھ کے پھونک مار دینا۔ آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا بندہ جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا۔ بندہ جھوٹا تھا، بات سچی کر گیا۔ اچھا وہ تھا کون؟ شیطان تھا۔ کون تھا؟ شیطان۔ اس کا مطلب ہے شیطان کو بھی پتہ ہے کہ جہاں پہ آیت الکرسی پڑھی جائے وہ چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ شیطان کو پتہ ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ کا قرآن پڑھا جائے وہاں پہ برکات اترتی ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جھوٹوں کی سچی گواہیاں، کہ بعض بندے جھوٹے ہوتے ہیں، جاتے جاتے بات سچی کر جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ غیر مسلم مصنفین نے کچھ سیرت پر گفتگو کی ہے، طریق کے ہاتھوں مجبور ہو کے، شوق سے نہیں۔ یعنی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے ہی ایسی کہ ہر بندہ بیان کرنے پر مجبور ہے، تو انہوں نے مجبوری کے عالم میں بات تو کی ہے لیکن ان کے دل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے۔ پورا لطف تو تب ملے گا جب دل بھی تسلیم کرے گا۔ اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان عنوانات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔